نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کیا خوبصورت دور مبارک ہے، کیا خوبصورت دور مبارک ہے کہ ایک خاتون ہے جو مسجد کی خدمت کرتی ہے، مسجد میں جھاڑو دیتی ہے. جیسے یہ ہمارے بچے، یہ ببر بھائی اور یہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوتے ہیں، اللہ دیکھو نا، یہ کوئی اس کی تنخواہ تو نہیں ہے نا جی، صلہ ہے، اللہ کی ذات دیتی ہے صلہ. وہ خدمت کرتی رہی، وہ غریب خاتون تھی جو جس کے بعد 2-4 پیسے آتے ہیں تو پھر وہ تو ماشاءاللہ ٹائم پوچھتا ہے نا جی، ٹائم کتنا ہے جی، پکڑ کے بھی نہیں چلایا جی، افسر کی طرح ایک ساتھ کی طرح آئیں گے اور پوچھتے یہ پکڑ کیوں نہیں چلا، یا یہ کوئی صفائی ٹھیک نہیں ہوئی. ارے خدا کے بندے، یہ جو صفائی کرنے والے ہیں یہ تمہارے باپ کے نوکر تو نہیں ہے، یہ صفائی تو خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو پھر خدا کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے تو صلہ بھی تو اس سے لیا جاتا ہے. ہم افسر بن کے آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کم کی ٹھیک نہیں ہوا تو یہ کم ٹھیک، یہ غسل خانے صاف نہیں ہے جی، تو فلانا کم ٹھیک نہیں ہے جی. معذرت کے ساتھ یہ ہماری مجبوریاں ہیں. مگر وہ خاتون غریب خاتون تھی، وہ صبح مسجد میں نوکری کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں لقموں کی کمی ہو، رزق کی کمی ہو، پیسوں کی کمی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں نا اتفاقی ہو، غربت کی کمی ہو اور کسی شے کی کمی ہو، مسجد میں آیا کرے، جھاڑو دے دیا کرے، اللہ کریم سارے ضروریات کو پورا فرما دے گا. مسجد میں جھاڑو دیا کرے، مسجد میں جھاڑو دیا کرے. اور وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی، وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی اور بیمار ہوئی. جب بیمار ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر میں تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور بیماری اس خاتون کی بڑھتی رہی یہاں تک کہ مزید بیماری بڑھی. رسول کریم علیہ السلام دن میں 2 مرتبہ جاتے تھے اور صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اگر ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا. اشارہ دے دیا ہے کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ اگر ہو جائے تو پھر مجھے اطلاع کر دیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رات کی تاریکی میں اچانک ایسا ہوا کہ بیماری بڑھتی گئی اور رات کو فوت ہو گئی. ٹھنڈ کی رات تھی، لمبی راتیں تھی، رات کی تاریکی میں فوت ہو گئی اور چند بندوں نے ہم نے مل کے اس خاتون کا جنازہ پڑھ لیا. اور جب جنازہ پڑھ لیا نا، ہم رسول اللہ کو اس لیے نہ بتا سکے کہ ٹھنڈ ہے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، تشریف لائے گی، دشمنداری ہے، ابو جہل کا زمانہ تھا، راستے میں راہوں میں وہ بیٹھتے ہیں اور اس طرح منافقین کا ایک دور تھا وہاں. تو ہم نے صرف رسول اللہ کی سیفٹی کے لیے ان کو نہیں بتایا کہ کہیں عذر تو آئیں گے تو یقیناً ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے ان کو نہیں بتایا. صبح جب ہوئی نا، رسول کریم علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ وہ خاتون تو فوت ہو گئی اور ان کا جنازہ بھی پڑھ لیا گیا ہے اور وہ فوت ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا آؤ اس کے گھر چلتے ہیں. تمام صحابہ کرام اس خاتون کے گھر چلے گئے اور ان کے گھر والوں کو بتایا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. عرض کرنے لگے حضور اس لیے نہیں بتایا کہ ٹھنڈ تھی، تکلیف کی رات ہے، ٹھنڈ ہے، تو ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا. نبی پاک نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، اس کے قبر کی نشاندہی فرماؤ، اس کے قبر کی نشاندہی فرماؤ. رسول کریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ قبر ہے اس خاتون کی. آقا کریم نے فرمایا کہ صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. اب شرن دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا. میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شرن دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وارث نے نہ پڑھا ہو. جب تک وارث نے جنازہ نہ پڑھا ہو اس وقت تک 20 جنازے بھی کوئی پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں. جب تک وارث نے جنازہ نہ پڑھا ہو وارث نے جب تک جنازہ نہ پڑھا ہو اس سے پہلے 20 جنازے بھی جائز. مگر جب وارث جنازہ پڑھ لے اس کے بعد جنازہ نہیں ہو سکتا. اگر وارث پڑھ لے
اب وارثوں نے تو جنازہ پڑھ لیا، مگر پھر رسول اللہ نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری امت کے وارث ہیں۔ رسول اللہ تو ساری امت کے وارث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری امت کے وارث ہیں۔ کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا مگر اگر وارث نے نہ پڑھا ہو، مگر رسول کریم علیہ السلام نے چونکہ وارث ہیں، پوری امت کے وارث ہیں۔ حضرت ذی وقار ذرا سوچ تو لو ان باتوں پہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات پر جس کسی نے بھی عمل کیا ہے، اس کی جلوتیں خلوتیں دیکھو، اس کی زندگی دیکھ لو، ان کے معاملات دیکھ لو، ان کے سکون دیکھ لو، تو جو لوگ رسول اللہ کی تعلیمات سے جتنے دور چلے گئے، ہم اتنے پریشان ہو گئے۔ دعا کرو خدا کریم ہم سب کو وہ بھولا ہوا سبق ہمیں پھر سے یاد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔